بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمن لہ الجنہ. یہ تو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی گارنٹی دے کہ وہ حفاظت کرے گا اس عضو کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، ایک اوپر کا جبڑا ہے ایک نیچے کا جبڑا ہے، ان کے بیچ میں زبان ہے، اگر کوئی حفاظت کرے گا اس زبان کی جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اور اس عضو کی جو اس کی دو رانوں کے بیچ میں، دو رانوں کے بیچ میں یہاں سبیلین ہیں، اگر کوئی ان سبیلین کی حفاظت کرے گا تو میں اسے جنت کی گارنٹی لینے کے لیے تیار ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور گفتے اللہ بود من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمن لہ الجنہ. اگر کوئی ان دو اعضاء کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، مجھے گارنٹی دے دے کہ میں اپنے ان دو اعضاء کی پوری حفاظت کروں گا، تو حضور نے فرمایا میں اسے جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے ہمارے اکابر یہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ اس کی تو پابندی کرنی ہے، اور حرام اور مکروہ تحریمی ان دو سے بچنا ہے، باقی سارا وقت اسے پڑھنے میں لگانا ہے. تو حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا ہے. یہ جو حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا ہے اسی ذیل کے اندر یہ زبان بھی آتی ہے اور یہ سبیلین بھی آتے ہیں. پرانے زمانے میں تو بولنے کی بیماری کم تھی. آج کل تو جب سے اخبار آ گئے ہیں، ریڈیو آ گئے ہیں، واٹس ایپ آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے، تب سے بولنے کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ خدا کی پناہ. میرے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ ہم سے یہ بات بار بار فرماتے تھے کہ تصوف کا خلاصہ 3 کم ہیں: کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن. کھاؤ کم، سو کم اور باتیں کم کرو. حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اب قوا ضعیف ہو گئے ہیں، لہذا کم خوردن ٹھیک نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھاؤ، اور کم خفتن بھی ٹھیک نہیں ہے، کم سو گے تو دماغ آؤٹ ہو جائے گا. مگر بولنے کی بیماری بڑھ گئی ہے، لہذا 2 جگہ سے کم کر کر کے تیسری جگہ پہ 3 کم لگاؤ. کم 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 گفتن. بولنے کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ 2 جگہ سے کم ہٹا کر کے تیسری جگہ پر لگاؤ. بیماری تو ہے زبان کی، اور کہنے والوں نے کہا ہے قلما سلم مکثار، جو بہت بولتا ہے وہ غلط باتوں سے بہت کم بچتا ہے. بس آج کل یہ بیماری اتنی ہے کہ حرام میں مبتلا ہوگے، غیبت کرو گے، کسی کی انسلٹ کرو گے، توہین کرو گے، نہیں کرو گے تو کم سے کم بدزن تو ہو ہی جاؤ، بدزنی کی باتیں تو کرو گے. تو مکروہ تحریمی تو حرام میں جاؤ گے یا مکروہ تحریمی میں جاؤ گے. اس لیے میرے عزیزو، حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں جو سالکین چلہ کشی کے لیے آتے تھے تو ان کو خلوت خانے کے وہاں خلوت خانے بنے ہوئے ہیں جس میں 1 آدمی رہ سکتا ہے، اس کی چابی دے دیتے فلاں کمرے میں رہو، اور 40 دن تک کسی سے نہ بولو، سوائے حضرت کے کسی سے بولنے کی اجازت نہیں. یہ حضرت کیا سب سے پہلی پابندی ہوتی تھی. اور ہوٹل سے کھانا مقرر کر لو
اور وہ کھانا بھی ہوٹل والا باہر لا کر رکھ جائے گا، اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں، کھانا لے کر کھا لو، برتن وہیں رکھ دو، وہ لے جائے گا۔ صرف حضرت سے بات کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سالکین تھے، آپ حضرات بھی تو سالکین ہیں۔ حدیث شریف نہیں پڑھی؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ تو آپ ہی کے لیے تو من سلک طریقا استعمال کیا ہے۔ تو جب وہ سالکین، ان کو 40 دن تک کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو آپ بھی تو سالکین ہیں۔ آپ صبح سے شام تک گپ کیوں کرتے رہتے ہو؟ آپ کا مشغلہ آپ اور آپ کی کتاب اور آپ کی درس کا، اس کے علاوہ کسی سے بولنا ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 اعضاء کی مجھے کوئی گارنٹی دے دے، 2 جبڑوں کے بیچ میں جو عضو ہے زبان، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو اعضاء ہیں سبیلین، اگر اس کی مجھے کوئی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی لینے کے لیے تیار ہوں۔